الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ توحید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ و تبارک و تعالی شانہ وحدہ نہ عدد سے۔ اب اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت حق یعنی اللہ پاک کی ذات، آگے فرمایا کہ نہ عدد سے یعنی گنتی اور ہنسا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کے سوا کوئی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متصف نہیں ہے، اٹیچ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل یہ نظریہ بنائے بیٹھے ہیں کہ معاذ اللہ خدا تین ہے، تین میں سے تیسرا ہے، یا بتوں کو معاذ اللہ خدا مانا جا رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، صرف ایک معبود، اور وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، یعنی وہ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آگے فرمایا کہ یاد رہے اللہ یکتا ہے، ایک ہے، ایک گنتی والا نہیں جس سے پہلے ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے، تو ایک سے پہلے زیرو آتا ہے۔ اللہ رب العزت عدد سے بھی پاک ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت وہ اکیلا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ بعد میں ہے اور نہ ہوگا۔ تو اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ فرما رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ عز و جل کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ضرور فساد ہو جاتا۔ اب اس آیت کو ذرا سمجھیے گا، رب فرما کیا رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ اگر میرے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو ضرور فساد ہو جاتا دنیا میں ہے۔ آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی دو پارٹنر ہیں، پارٹنرشپ لگی ہوئی ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، تو بات تو ایک کی مانی جانی ہے، دونوں کو تھوڑی مانی جانی ہے۔ تو اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ بھی ایک ہے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ معاذ اللہ خدا تین ہے یا تین میں سے تیسرا ہے، یا اسی طرح کچھ لوگ یعنی کہ جس طرح یہودی عیسائی ہو گئے، عیسائی کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اسی طرح یہودی اللہ رب العزت کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی تو فرشتوں کو معاذ اللہ جو نوری مخلوق ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں تمہارے سوا، تمہارا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک جگہ پہ اور فرما دیا ہے اگر رب تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی بھی، فرض کریں ہوتی بھی، تو زمین میں فساد نہیں آ جانا تھا؟ کیسے آ جانا تھا؟ سنیے، اگر مثال کے طور پہ بچہ باپ کو کہتا ہے کہ بابا جان یہ اس طرح نہیں اس طرح آنا چاہیے، تو بعض دفعہ باپ کو بیٹے کی بات ماننی پڑتی ہے، تو پھر اس وقت تو معاذ اللہ اللہ رب العزت یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بات ماننی پڑنی تھی، اور رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کسی کا نہ مانے بلکہ لوگ اس کی مانے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ پاک ہے، خدا پاک ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کریں اگر ہوتی تو کیا یہ چیز ماننی نہیں تھی؟ لہذا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اکیلی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہ ہے نہ ہوگا۔ اور بعض جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ اپنے نظریے سے ہٹیں اور اللہ رب العزت کی توحید کو ایک مانیں۔ اسی آیت کے مفہوم کو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پہ اگر دنیا میں اور خدا ہوتے، ایک نے کہنا تھا کہ سردی ہونی چاہیے، دوسرے نے کہنا تھا گرمی ہو، تیسرے نے کہنا تھا جناب والا بارش ہو، پھر کہنا تھا بارش نہ ہو، بادل اکیلے ہو، سارا کچھ، تو یہ متضاد آ جانا تھا۔ اور رب ہوتا ہی وہ ہے، خدا ہوتا ہی وہ ہے
کہ جس کی بات کو مانا جائے اور وہ بات جو بھی کہے، جو بھی حکم دے اس کو پورا کرے، وہ حکم پورا ہو۔ لیکن جب دو خدا آپس میں آ گئے، آمنے سامنے ٹکرا ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک کی بات مانی جائے گی، ایک کی نہیں مانی جائے گی۔ تو جس کی نہیں مانی جائے گی، پتہ چلا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ جی ہاں، پتہ چلا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ اللہ رب العزت خالق ہے نہ علت سے۔